آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سری میموریل ہاسپٹل میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ یہ سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، ماہر نفسیات ہیں آپ، اور بہت ذکر ہے آج دنیا میں مینٹل ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ جو چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، ان سب کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بھی کہ کس طرح خوش رہیں، اور یہ بھی کہ جو پیک پرفارمنس گروز اینڈ سکسیس، وہ بابا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز بہت سارے ہیں نا، تو یہ بھی ہمیں کوئی ٹپ دیں کامیابی کے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حارث لاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. موسٹ ویلکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ، ہم گڈ. ڈاکٹر صاحب اصل میں کوئی سائیکائٹرسٹ، کوئی ماہر نفسیات جب سامنے آتے ہیں نا، تو میں نے آپ سے ابھی آف ایئر بھی کہا تھا، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید آپ لوگ نا ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ سب جان جاتے ہیں کہ کیونکہ فلموں میں اور ناولز میں. تو آپ سے پہلے تو میں کچھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ اپنا تعارف کرائیں، پھر میں سننے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ بھائی جو پاکستانی کینیڈین ڈاکٹرز ہیں، یا کینیڈین ڈاکٹرز آف پاکستانی ڈسینٹ جو ہیں، ان کی بی سی میں بھی اور کینیڈا بھر میں بھی جو ایسوسیشنز ہیں، ماشاء اللہ آپ اس کے عہدیدار ہیں. تو بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں اور ڈاکٹروں کی ان ایسوسیشنز کے بارے میں. ضرور. پہلے تو میں بتاؤں گا کہ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں، ان سے ڈرے نہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. بلکہ سائیکائٹرسٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیلنگس کے بارے میں ٹریننگ میں وہ بہت اویئر ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھے دوست اور شوہر ہوتے ہیں. اب خیر شوہر ہونے کا جو وہ میری وائف کیا کہے گی یہ مجھے نہیں معلوم، مگر ہم اس چیز میں ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وی آر اویئر آف آور اون فیلنگس. ماشاء اللہ. میرا یہ کہ میں اوریجنلی کراچی سے ہوں، تو میں نے کراچی سے ہی ایس ایم سی اور جنا میڈیکل سے وہاں سے میں نے گریجویٹ کیا تھا. پھر میں کینیڈا میں اب تقریباً 24 سال ہو گئے مجھے. پہلے میں ایڈمنٹن موو ہوا تھا، پہ وہیں پہ میں نے ریزیڈنسی کی تھی سائیکائٹری میں یونیورسٹی البرا سے. پھر کچھ عرصے میں نے یہاں برٹش کولمبیا میں کام کیا تھا، پھر میں واپس چلا گیا تھا. اب میں 2014 سے جو ہے وہ سری میموریل میں ہی کام کر رہا ہوں. موسٹلی میں ای آر سائیکائٹری میں کام کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اور آپ وہاں سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں؟ میں وہاں پہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہوں. بالکل کچھ 8 سال سے. ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں کرنے کے بعد ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے، نئے ڈاکٹرز آتے ہیں اور یا تو وہ ہمت ہار دیتے ہیں، اگر لگے رہتے ہیں تو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اس میں اگر کچھ آسانیاں ہوئیں اور آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں جو ایسوسیشنز ہیں پاکستانی کینیڈین ڈاکٹرز کی، اب اگر اس کے بارے میں کچھ بالکل. بتائیں. تو 3 سال پہلے انشداد صاحب آپ نے بالکل واضح مطلب ایک بڑی obvious بات کی کہ جو بٹ اسٹرگل کافی مشکل ہوتی ہے. جو پاکستانی ٹرین میں صرف پاکستان کے ریفرنس سے بات کروں گا، جو ڈاکٹرز یہاں پہ آتے ہیں ان کو ریزیڈنسی ملنا، یہاں پہ کام کرنا، اس کو اسٹرگل. اینڈ میں خود بھی اس چیز سے گزرا ہوں. تو میری پرسنل جو موٹیویشن جو ہے وہ ان ایسوسیشنس کو شروع کرنا اور انوالو ہونا اور پاکستانیوں کی ہیلپ کرنا، وہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے. کیونکہ جب میں موو ہوا تھا تو میری کسی نے ہیلپ کی تھی. ایک اشفاق صاحب ہیں نیورولوجسٹ ایڈمنٹن میں، انہوں نے مجھے راستہ دکھایا تھا، انہوں نے میری ہیلپ کی تھی. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کس اسٹرگل سے پوزیشنز گزرتے ہیں، تو اس لیے آئی آلسو وانٹ گو بیک. سو وہ میری ایک پرسنل موٹیویشن ہے. تو ہم نے ایسوسیشنس کے حوالے سے ایک کوئی 3 سال پہلے برٹش کولمبیا کے فزیشنس کے لیے ایسوسیشن شروع کی. میرے ساتھ میرے 2 اور کولیگس ہیں، نتاشا اینڈ نوید، وہ بھی سائیکائٹرسٹ ہیں دونوں. تو ہم لوگوں نے مل کے یہ ایسوسیشن شروع کی تھی. تو اس میں اب صرف برٹش کولمبیا میں ماشاء اللہ ہمارے پاس تقریباً 100 ممبرز ہیں. ہمارے پاس ممبرز جو ہیں وہ لوور مین لینڈ میں ہیں، پرنس جارج میں ہیں، انٹیریئر بی سی میں ہیں، سو آل اوور. اینڈ دین ہمارے ممبرز ہمارے بڑھ بھی رہے ہیں الحمد للہ. اور اب اس سال جو ہے وہ ہم نے ایک ایسوسیشن شروع کی ہے ود نیورولوجسٹ اشفاق صاحب ہیں، وہاں پہ ہوتے ہیں ایڈمنٹن میں نیورولوجسٹ. یاسمین صاحبہ ڈاکٹر ہیں، وہ فیملی فزیشین ہیں کیلگری میں. اینڈ مبین جو ہیں وہ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہیں مینیٹوبا میں. تو ہم لوگوں نے ایک ایسوسیشن شروع کی ہے جو کہ کینیڈا وائڈ ہے پاکستانی ڈسینٹ فزیشنس کے لیے. تو وہ ایکچولی اس سال جو ہے وہ اگست میں اس کی اناگرل کانفرنس بھی ہوئی ہے. اس میں کافی لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا تھرو آؤٹ کینیڈا. اور ماشاء اللہ جی، اور اس ایسوسیشن میں جو صرف فزیشنز نہیں، وہ ہم نے تھوڑا جس کا ہم ایپک اس کا نام ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا ہوا. اس میں پھر دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھی اس کے ممبر ہیں. تبھی ہمارے پاس ممبرز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ کینیڈا اس ایسوسیشن میں ہیں. یہ جو مینٹل ہیلتھ کی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے ہم کیسے بچیں؟ سوشل میڈیا نے اور آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا فائدہ بھی ہے سوشل میڈیا کا اور ظاہر ہے اس کے چیلنجز بھی ہیں. اچھا ان سب کے ساتھ نا
مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ جاتا نہیں ہے کہیں، مشورہ بھی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ وہ ہیلپ نہیں لیتے یا کوئی ایک عیب سمجھتے ہیں اس میں؟ جی جی یا انفارچونیٹلی مطلب یہ ہمارے انفارچونیٹلی ایک اسٹگما، بہت ہی اسٹرانگ اسٹگما مینٹل ہیلتھ کے اگینسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح. اینڈ آئی تھنک کچھ رول جو ہے وہ اس میں ہم خود بھی پلے کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم جب نارمل ہماری کنورسیشنز دوستوں سے ہو رہی ہوتی ہے یا لوگ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے یا میں اینٹی سوشل ہوں یا مجھے انزائٹی ہے، مگر اور پھر اسی پہ اس کا پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے صحیح. کہ ہاں. تو وہ چیز جو ہے ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جب جملے، جو ہرٹفل جملے جب ہم کہتے ہیں تو جو لوگ ایکچولی اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اٹ میکس اٹ ایکچولی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کہ اپنے آپ کو ہیلپ مانگ سکیں، آگے صحیح. بڑھ سکیں. صحیح. سو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جس طرح کے جو الفاظ اگر جب استعمال کرتے ہیں، بڑا کامن، یہ تو پاگل ہے، یہ تو اس طرح کی چیزیں یا جملے جو ہم لوگ کامنلی استعمال کرتے ہیں، وی ہیو ٹو بی، آئی تھنک وی ہیو ٹو، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. جو شخص اس چیز سے گزر رہا ہو یا جو شخص اس بیماری سے گزر رہا ہو یا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہو، اس کے لیے پھر وہ اور مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آنا کہ یہ مجھے پاگل کہیں گے یا مجھے یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے یا مجھے کم تر سمجھیں گے. تو اس چیز کے لیے جو فائٹ ہے اسٹگما کے خلاف، وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. اینڈ اسٹل دیر از اسپیشلی ہمارے کلچر میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس کے لیے ہم جتنی کوشش ہم مارکیٹ میں کر رہے ہیں اور پروموشنس کے لیے اور اویئرنیس کے لیے، تو اس میں بھی جتنی بھی اگر ہیلپ ہو سکے، آپ بھی ہمیں اس میں اپنی ویڈیو کی طرح ہیلپ کر سکیں، دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل ہمارے پیشنٹس کے لیے. کیونکہ ہم اگر ایویڈنس دیکھیں تو جو مینٹل النس ہے وہ کنسسٹنٹ ہے تمام کلچرز میں، تمام ریلیجنز میں، تمام ملکوں میں. نمبرز جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہیں. یہ بڑی آپ کو میں انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی بتاتا ہوں جناب. کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی، ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈی، کہ تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ڈپریشن جو ہے، ویسے کلینکل ڈپریشن، وہ کینیڈا میں تقریباً 10% کے قریب، 10% کے قریب لوگوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کہ تو ایک اسٹڈی ہوئی تھی پہلے، اس میں آیا کہ جی کوریا میں، سوری اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، آئی تھنک اٹ واز کوریا، اس میں آیا کہ 2.5%. تو ان کو کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی کیا کوریا میں لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوتی؟ تو اس میں انہوں نے پھر اس کو جب ری ایویلیویٹ کیا اور ان کیسز کو تمام کو ری ایویلیویٹ کیا، تو اندازہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے وہ مور سومیٹک میں آتا ہے، مطلب کہ وہ پین کہا جاتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے پین ہے، میں ڈپریش نہیں ہوں، مجھے پین ہے. مگر ان لوگوں کو جب اینٹی ڈپریشنز دی گئی تو ان کا پین دور ہو گیا. تو اس واز جسٹ اے پریزنٹیشن. سو جو پرسنٹیج جو ہے اور جو وہ تمام کنٹریز، تمام کلچرز، تمام ریلیجنس، سب میں جو ہے وہ ایکولی موجود ہے. اس کے لیے ہیلپ مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. ہم لوگ یہاں پہ ہیلپ اویلیبل ہے. آف کورس ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ سلو ہے یہاں پہ، مگر ہیلپ اویلیبل ہے. پلیز آسک فار ہیلپ. اور اس کے سسٹم اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دوں کہ ہیلپ اویلیبل ہے. میں یہیں سے بات شروع کروں گا. جی. لیکن یہ جو فوری طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کیا وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کوئی مشورہ، ان سے دل کا حال بیان کرنا، یا جو کچھ اور چیزیں جو کہتے ہیں لوگ جی میڈیٹیشن ہے، میوزک اور یہ ہیومر ہے، بالکل، کیا یہ چیزیں بھی فائدہ دے سکتی ہیں اس میں؟ بالکل. دیکھیں میں پریونشن کی بات کرتا ہوں کہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے میں پریونشن کو دو چیز میں دیکھتا ہوں. ایک ہے پریونشن کہ جس کو کبھی مینٹل النس نہیں ہوئی وہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ نہیں ہو. تو اس کے لیے ایک پارٹ جو ہے مینٹل النس کا، وہ چھوٹا حصہ ہے مگر حصہ ضرور ہے، وہ ہے جینز. جس کو کیونکہ جس طرح ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ جن فیملیز میں ہوتا ہے اس میں رن کرتا ہے، اسی طرح سے مینٹل النس بھی جو ہے وہ فیملیز میں رن کرتی ہیں. اس کو تو آف کورس جینز کو تو ہم ماڈیفائی نہیں کر سکتے، وہ تو ایک کنسسٹنٹ فیکٹر رہے گا. دوسری جو اور دو چیزیں، وہ ایک ہے انوائرمنٹ اور ایک میں کہوں گا فزیکل یا ہم انڈیویجول. صحیح. انوائرمنٹ میں مثال کے طور پہ اسٹریس، مثال کے طور پہ ان امپلائمنٹ، فائنینشیل اسٹریسرز، آپ کے رشتے اور ریلیشن شپس، ان تمام کا امپیکٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز مینٹل النس. صحیح. فزیکلی جو ہے وہ ہماری اپنی فزیکل النس، پین مثال کے طور پہ، اور نیند، سلیپ، اینڈ آف کورس ہیلدی کھانا اینڈ ایکسرسائز.
یہ چیزیں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو انہیں کو اگر آپ فلپ کر دیں تو ان چیزوں کو آپ کریں گے تو دین یو کین پریونٹ. سو اگر آپ اپنی نیند پہ اگر امپورٹنس دیں گے، نیند آپ کی بہت ضروری ہے. صحیح. اگر آپ کھانا جو ہے وہ اپنا ہیلدی مانیٹر کریں کہ آپ ہیلدی کھا رہے ہیں. آپ ایکسرسائز جو ہے وہ 30 منٹ روزانہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. رائٹ. اسی طرح سے آپ کی انوائرمنٹ میں جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. ڈرگز، اسٹریٹ ڈرگز، ان کا بہت بڑا امپیکٹ بھی ہے اور مینٹل ہیلتھ میں. سو دیر از لاٹ آف فیکٹرز جو کہ ہیں انوائرمنٹ میں پرسنلی بھی، جن کو اگر ہم دیکھیں اور جن کے اوپر ہم کام کریں تو ہم اب مینٹل ہیلتھ کو کچھ حد تک کنٹرول مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آف کورس پھر جو فردر ٹریٹمنٹس ہیں، جو سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں، میڈیکیشنز ہیں، وہ بعد میں آتی ہیں. مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ڈے ٹو ڈے ہم ان چیزوں کو امپلائی کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ڈو اٹ، اور اس سے جو ہے وہ ہیلپ مل سکتی ہے. اور بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ایک سٹگما سا ہے نا کہ اگر کسی کو ذہنی کوئی مرض ہے، کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ بتاتا بھی نہیں کسی سے. گھر والے بھی چھپاتے ہیں، آپس میں بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے کیونکہ ایسا لگتا ہے اس کو کوئی الزام دے رہا ہو. اور اس میں ہیلپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو بتا رہے تھے کہ ہیلپ کا جو سسٹم یہاں جی پر ہے وہ کیسے ہیلپ حاصل کریں؟ دیکھیں، ہیلتھ کا سسٹم جو میں پہلے بات کروں گا فریزر ہیلتھ کے حساب سے اور پھر وینکوور کوسٹل. سو فریزر ہیلتھ میں ہمارے پاس سسٹم یوں بنا ہوا ہے کہ ہر سٹی کا، ہر شہر کا اپنا ایک مینٹل ہیلتھ سینٹر ہے جو کہ MS P فنڈڈ ہے، جس کی کوئی فیس نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ لینگلی مینٹل ہیلتھ سینٹر ہے، سری کا سری مینٹل ہیلتھ سینٹر ہے، ایبرسفرڈ کا ایبرسفرڈ مینٹل ہیلتھ سینٹر ہے، ہوپ مینٹل سینٹر. تو یہ فریزر ہیلتھ کے جتنے ہسپتال کے جو ہاسپٹلز ہیں، برنی سے لے کے ہوپ تک، یہ تمام کے اپنے مینٹل ہیلتھ سینٹرز ہیں. سو ان کا مینڈیٹ ہے کہ جو اس علاقے میں ان کے اندر جورسڈکشن میں رہتا ہے، اینی پرسن ایٹ اینی ٹائم کین واک ان دیئر. وہ جا کے سے ان کہیں کہ جی میں یہاں رہتا ہوں سری میں مثال کے طور پہ، اور سری میں جا کے کہیں کہ جی مجھے ہیلپ چاہیے مینٹل ہیلتھ کے لیے. تو وہ آپ کو اسیس کریں گے، وہ آپ اسے انٹیک کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو وہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں اس کے حساب سے آپ کو بتائیں گے کیا کیا سروسز اویلیبل ہیں. اینڈ اگین یہ تمام سروسز 100% MSP سے کورڈ ہیں، ان کے کوئی پیسے نہیں ہیں. صحیح. تو اس میں پھر جو ٹریٹمنٹ وائز جو ہے وہ ہمارے پاس تھیراپی، سائیکو تھیراپی کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. پھر ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ ہیں میری طرح جو ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ سینٹرز میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ وہ دوائیاں بھی پرسکرائب کرتے ہیں. سو دیر آر ڈفرینٹ آپشنز اور تھیراپیز، ٹریٹمنٹس اویلیبل. تو یہ تمام آپشنز ہر شخص کے لیے اویلیبل ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہ اس کے مینٹل سینٹر میں وہ جا سکتا ہے. وینکوور کا جہاں تک مجھے ہے، ان کے جو انٹیک ہے اس کا سینٹر کا نام ہے AAC اسیسمنٹ اینڈ کیئر سینٹر. وہ وینکوور جنرل ہاسپٹل کے ساتھ ہے. اگر کوئی بھی وہاں پہ رہتا ہے تو وہ AAC میں جا کے انٹیک اپنا کروا سکتا ہے کہ جی مجھے مثال کے طور پر ڈپریشن یا انزائٹی ہے. وہ آپ کو اسیس کریں گا، پھر آپ کو وہ کنیکٹ کر دیں گے. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے مینٹل ہیلتھ سینٹرز ہیں تھرو آؤٹ دی وینکوور کے ایریا میں. اگر انٹیک جو ہے وہ وہیں پہ AAC کے تھرو ہے، اب وہاں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بھی فیملی فزیشین ہے یا واک ان بھی ہم جاتے ہیں جو، تو یہ بھی وہاں سے ہو کر جائے گا یا ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. صحیح. کوئی بھی ڈائریکٹلی وہاں پہ جا سکتا ہے، کسی بھی مینٹل ہیلتھ سینٹر میں ہیلپ مانگ سکتے ہیں. فیملی ڈاکٹرز بھی وہاں پہ ریفر کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. کہ مثال کے طور پہ کوئی فیملی ڈاکٹر کو جو سری میں اگر مثال کے طور پیشنٹ رہتا ہے، ڈپینڈ کہ وہ پیشنٹ جہاں رہتا ہے اس سینٹر میں وہ ریفر کرے گا. بھلے وہ فیملی ڈاکٹر کا آفس لینگلی میں ہو، مگر جو پیشنٹ ہے وہ اگر سری میں رہتا ہے تو فیملی فزیشین آپ کو سری مینٹل ہیلتھ میں ریفر کرے گا. سر آن لائن بھی کوئی اس کا ہے، اگر کوئی چاہ رہا ہو کہ میں کسی طرح آن لائن یا فون پہ کچھ پوچھ لوں؟ جی بالکل. کرائسس لائن بھی ہے. اگر آپ کو کرائسس لائن کے فون نمبرز جو ہیں وہ فریزر ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ وہ کرائسس کے میں آپ ان کو فون کر سکتے ہیں. آلسو وہاں پہ چیٹ اویلیبل ہے جس میں، اور وہاں پہ کافی نمبرز دیے ہوئے ہیں جن یہاں پہ آپ فون کر سکتے ہیں انٹیک کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ ٹرمز جو ہے نا، جیسے ابھی باتوں میں جس طرح ڈپریشن کا ذکر آیا، ایک تو چھپایا جاتا ہے، مینٹل النیس کو بتاتے نہیں ہیں، ہے نا. دوسرا یہ کہ پھر بہت سارے ایسی ٹرمز ہیں جو بس عام طور پہ یوز ہو جاتی ہیں، اب پتہ نہیں وہ اس کو ہوتا بھی اگلے کو کہ نہیں ہوتا. اس پہ اگر کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں جو ٹرم ہم لوگ بڑے کامنلی مثال کے طور پر مجھے ڈپریشن ہے، مگر ڈپریشن آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے ایز اے کلینکل ڈپریشن. صحیح. جو کلینکل ڈپریشن جو ہے وہ بہت سیویئر فارم ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کرائٹیریا اس کا ہوتا ہے. تو وہ
ہم اس کو اگر لوزلی یوز کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، مجھے OCD ہے، مجھے بھولنے کی بیماری ہے، لوگ ڈفرینٹ چیزیں، مگر وہ کلینکل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور جو ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ بہت. آج جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سائیکائٹرسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں. میں نے ان سے چیک تو کر لیا ہے نا کہ ماہر نفسیات کا واقعی یہی امیج ہے کہ وہ آپ سے ملیں گے نا، وہ آپ کے بارے میں جان جائیں گے، ان کو سب پتہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سائیکائٹرسٹ ایسے خطرناک نہیں ہوتے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، کینیڈا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر صبح سے اگر کام پہ بندہ جائے نا تو رات تک کام کرتا ہے، انگلش بولتا رہتا ہے، بڑی اچھی زبان ہے. لیکن جس طرح اپنا کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے، سب کو اپنی زبان ہے نا، اس کی ایک بھوک ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے، ایک تسکین ملتی ہے. تو بڑا اچھا مجھے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے لگ رہا ہے کہ ہیلپ ان کی اپنی زبان میں ہے، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا ایکسپریشن بھی کر سکتے ہیں، جو ابھی ہم آف ایئر بات بھی کر رہے تھے. جی. تو یہ ایکچولی شہزاد صاحب تھینک یو سو مچ فار آپ بیسکلی وہ آپ کی ہمیں ہیلپ کرنے کے یہاں پہ آنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. دیٹس ایگزیکٹلی واز دا سیم پرپز کہ جب ہم نے جو ہماری ایسوسیشن اور میرے جو کالیگز ہیں، ہم نے کہا کہ یہاں پہ آ کے اردو میں بات کریں گے، کیونکہ دیر از اے لاٹ آف کورس بہت لوگ ہیں جو کہ انگلش اگر ان کے ساتھ لمیٹیڈ ہے، اگر اردو میں پھر بھی بات کرنا ان کے لیے آسان ہے. تو اس کے تھرو، آپ کے پروگرام کے تھرو ہم یہ ایجوکیشن اور انفارمیشن لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. سو تھینک جناب یو. بہت شکریہ، تھینک یو تھینک یو. ڈاکٹر صاحب دو باتیں، ایک تو جی. نئے ڈاکٹرز جو ہیں چاہے باہر سے پڑھ کر آئے یہاں ان کی ہیلپ کیسے کی جائے گی یا کی جاتی ہے. دوسرا آن لائن میں نے آپ کو بتایا تھا سوشل میڈیا پہ جو ساتھ ہیں، ابھی کچھ اور نام بھی ہیں. تو سید آصف علی صاحب لونلی نیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ ویسے میں ایک پینڈیمک سے پہلے بڑا ذکر آتا تھا، پینڈیمک میں تو خیر دنیا ہی بدل گئی، اور اس جی. کے بعد پھر اب جب پڑھتے ہیں تو یہ لونلی نیس کا کیا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، حل کیا ہے اس کا؟ جی ضرور ہے. دیکھیں مگر لونلی نیس اور سوشل آئسولیشن یہ تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں. کووڈ جو ہے وہ سوشل آئسولیشن ہے، کیونکہ صحیح. لونلی تو آپ 50 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی محسوس کر سکتے ہیں. سو وہ لونلی نیس کو اسیس کرنا، لونلی نیس کے لیے کو امپروو کرنا یا اس کے لیے ہیلپ لینا، تو اس کی کچھ ڈفرینٹ اس میں چیزیں شامل ہیں. پہلی بات ہے یہ کہ آپ کے بھلے ریلیشن شپ کتنے ہوں، جیسے میں نے کہا کہ 50 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی لونلی محسوس کریں، تو صحیح. وہ یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ میں یا آپ اس دوستیوں میں یا آپ اس بات چیت میں کیا چیز مس کر رہے ہیں. یہ آپ کو صحیح. خود اپنے آپ سے وہ سوال پوچھنا ہوگا کہ مجھے اس دوستی ریلیشن شپ میں مجھے کیا چاہیے یا میں کیا مس کر رہا ہوں. تو اور اس کے علاوہ بھی اور ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. مطلب آپ وہی ایکسرسائز ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کوئی اپنے لیے گولز بنانا، اینڈ آف کورس سوشلی لوگوں سے ملنا، رائٹ. یہ چیز تو ہے امپورٹنٹ. کووڈ نے جو مشکلات پیدا ہمارے پینڈیمک میں کی تھی، وہ آئسولیشن بہت بڑھا دی تھی، کیونکہ ایوری ون واز آئسولیٹڈ. صحیح. پرٹیکولرلی جو ینگر پاپولیشن، ان کے لیے، کیونکہ اس ایج گروپ میں دوستوں سے ملنا، آؤٹنگ کرنا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. ہماری ایج میں جو کہ تھوڑے سیٹل ہو گئے تو تھنک بی ول ایبل ٹو سیلف مینیج، مگر آف کورس ہمارے لیے بھی بہت مشکل تھا، صحیح. مگر وہ ایج گروپ کے لیے واز اے ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ آف کورس اس نے گیس کہ جو لونلی نیس جو تھی کا ایشو جو تھا، وہ کووڈ کے بعد جو زیادہ پرومننٹ ہو گیا. اب سب کو سب نظر آنے لگا کہ واقعی دیر از اے بگ امپیکٹ. یس، وہ آئسولیشن کا امپیکٹ بہت ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو آئسولیشن اور لونلی نیس جو ہے، وہ لاٹ آف لوگ جو یہاں اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں جو آئے ہوئے ہیں، جو کہ سروسز ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں، جو سوشلی لوگوں سے مل نہیں پا رہے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی جو ہماری سورٹ آف اولڈر پاپولیشن ہے، جو ہمارے پیرنٹس سے بہت سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ دے آر کوائٹ آئسولیٹڈ. کیونکہ ہم پاکستان سے، میں کراچی سے ہوں، مگر وہاں پہ آپ رات کے 11 بجے جو وہ پڑوس میں جائیں، گھنٹی ماریں اور کہیں گے جاؤ چائے پینے کے لیے آ جاؤ. صحیح. وہ چیزیں یہاں کے کلچر، یہاں کے سسٹم میں نہیں ہیں. سو مے بی ینگر پاپولیشن مائٹ بی ایبل ٹو اس کو ایڈجسٹ کر پا رہی ہے، مگر جو اولڈر پاپولیشن جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک ایز اے کمیونٹی ہمیں بہت کرنا چاہیے، تاکہ اس پاپولیشن کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں انوالو کرنی چاہیے کہ وہ انگیج ہوں، اور پھر ان کو ہم ان کے نیڈس کو ایسیس کریں. اینڈ آف کورس اگر زیادہ سیویئر ہو تو دین پھر آف کورس مینٹل ہیلتھ ہے اویلیبل ہیں، ریسورسز، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز اویلیبل ہیں، ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. مگر آئی تھنک ضروری ہے کہ ہم کمیونٹی میں اس چیز کو
اویئرنیس کو پھیلائیں اور اس پاپولیشن کے جو کہ آئسولیشن میں ان کو تھوڑا باہر نکالیں، ان کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کریں. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ورک جو ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نمبر ہے یا کوئی ایسی ویب سائٹ کہ اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہ رہے آج کے شو میں کہ ہیلپ میں کہاں سے لوں، تو اس کو یہ خیال آ جائے کہ اچھا یار وہ دفتر کا نام، آفس کا نام یہ تھا، یا یہ کوئی نمبر ہے یا ویب سائٹ ہے، اور ایٹ دی اینڈ کچھ نہ یاد آئے تو آپ ریڈ ایف ایم تو کال کر ہی سکتے ہیں، ہم آپ کو کنیکٹ کر دیں گے. تو یہاں تو آپ کو ہے ہی پتہ، لیکن کوئی ویب سائٹ، کوئی نمبر، کوئی نام ایسا جو یاد رہ جائے. ویبس مجھے ایسا میں نام جو میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، میں آپ کو شہزاد صاحب کو میں آپ کو شیئر کر دوں گا وہ لنک، اور اگر نمبر بھیج دوں گا وہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیجیے گا. مگر فریزر ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ اگر کوئی بھی جائے گا اور اس میں جائیں تو بڑی ان میں ہیلپ آپشنز اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہوئی تھی کچھ دیر پہلے کہ جو نئے ڈاکٹرز ہیں ان کی ہیلپ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ بالکل. سو جو نئے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ایسوسیشنز یا پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آئی ایم جیز ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس، ان کو تھوڑا یہاں کا ایکسپیرینس جو ہے اس کے بعد تاکہ جب وہ اپلائی کریں ریزیڈنسی کے لیے تو وہ ان کو ہیلپ ملتی ہے. دوسری چیز جو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریفرنس لیٹر، کہ جب وہ اپلائی کریں گے ریزیڈنسی ٹریننگ کے لیے تو ریفرنس لیٹرز ان کو کسی لوکل فزیشین کے ملیں، کیونکہ اس سے ان کو ہیلپ بہت ہیلپ فل ان کے لیے ہوگا. سو اب کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس طرح ہماری ایسوسیشن ہے، بی کیپ ہے، ایپک جو ہے کینیڈا وائڈ ہے، ان میں آپ اگر کانٹیکٹ کریں وہ آئی ایم جیز ہے، وہ پاکستانی فزیشنز، پاکستانی ڈسٹنٹ فزیشنز جو کہ ریزیڈنسی میں یا ٹریننگ میں آنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے آبزرورشپ کرنی ہے یا ہمیں کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، سو وی کین ہوپفلی گائڈ دم، بیکاز یہی بیسکلی ان ایسوسیشنز کا ایک مین مقصد ہے کہ ہم اور ان لوگوں آئی ایم جیز کی ہیلپ کر سکیں ان کو ریزیڈنسی میں ہیلپ آنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب ویسے ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی عشق محبت شادی کر لو، اگر وہ اچھی ہو گئی تو لائف اچھی ہو جائے گی، اگر وہ اچھی نہیں ہوئی تو شاعری تو اچھی ہو ہی جائے گی. تو اگر سارے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں، دعا تو یہ ہے، لیکن پھر وہ یہ فلموں اور ڈراموں کے دھندے بند ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریلیشن شپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مقصود علی صابر صاحب کہ ہیلدی ریلیشن شپس کے لیے جی کیا کریں اور کیا نہ کریں. دیکھیں ریلیشن شپس میں جو سب سے کی فیکٹر ہے وہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اگر میں اس وقت اگر کسی بھی کپل کو یا کسی بھی دو جوڑے کو اگر کہوں کہ بیٹھوں اپنے سامنے بٹھاؤں ان سے بات کروں تو وہ جو ہے ایک لسٹ مجھے وہ دے دیں گے کہ ایشوز کی، اور اسی طرح سے دوسرا پارٹنر جو ہوگا وہ مجھے ایک لسٹ پیش کر دے گا کہ جی مجھے یہ مسئلے ہیں. تو اس میں جو مین ایشو جو ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور جو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کمیونیکیشن سے. کمیونیکیشن، کیونکہ جب کپلز یا دوست ویور جب وہ کمیونیکیشن کی وہ ویو لینتھ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ چیز مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. بگیسٹ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ نے اس چیز کو اوپنلی ڈسکس نہیں کیا، وہ آپ نے اپنے اندر رکھی، تو وہ چیز پھر آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ نے ایک ہیلدی ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ دوست ہو، چاہے ہسبینڈ وائف ہوں، چاہے بھائی بہن کوئی بھی ہو، تو اس میں جو بیسٹ اور جو کی فیچر جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن. اگر کوئی چیز آپ کو لگے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں، یا کوئی چیز بری لگی، یا کوئی چیز آپ نہیں کرنا چاہ رہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اوپنلی کلیئرلی آپ اس شخص کو دوسرے شخص کو بتا دیں. صحیح. کیونکہ دیٹ ول ہیلپ ریزالو آئی وڈ 90% مسئلے جو ہیں وہ آپ کے یہاں ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. بات کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ریلیشن شپس کے حوالے سے بات ہو گئی کہ بات کریں، اور میں تو فی الوقت خاص طور پہ یہ جو ٹاپک ہے سائیکائٹری کا، مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کریں، سوال پوچھیں. عائشہ صاحبہ بھی سوال پوچھ رہی ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا. بہت ساری باتیں آج جو ہم نے شو میں کور کی، وہاں پر دواؤں کا ابھی کچھ ذکر ہوا تھا آف ایئر جو ہے، یہ لوگ دواؤں سے ڈرتے ہیں، ہے نا، کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ صرف باتیں یا تھیراپی نہیں ہوگی یا کاؤنسلنگ، یہ دوائیں بھی دیں گے. تو دیکھیں جی جو ٹریٹمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کی وہ بہت ڈفرینٹ موڈیلٹیز اویلیبل ہیں. صحیح. دوائی از ناٹ دی اونلی آپشن نہیں ہے، مگر آف کورس کچھ کیسز میں جب تھیراپی یا ٹاک تھیراپی جسے کہتے ہیں وہ اگر افیکٹو نہیں ہو سکتی، یا اگر سمٹمز بہت زیادہ سیویئر ہیں، تو تب جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ
بہتر سمجھی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو تھیراپی کے مقابلے میں. صحیح. مثال کے طور پہ اگر بھوک نہیں لگ رہی ہے یا اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ تھیراپی سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کچھ سچویشن میں دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ ہماری ٹریننگ کا پارٹ یہی ہے اور ٹریٹمنٹ کا پارٹ یہی ہے کہ ہم اس کو اسیس کر کے بتاتے ہیں کہ جی اس پرسن کے، اس پیشنٹ کے لیے یہ چیزیں جو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہیں. ہم میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو کہیں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں میڈیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ صرف تھیراپی پہ جائیں یا آپ ڈفرینٹ چیزیں ایکٹیویٹیز کریں تو آپ کے سمٹمز بہتر ہو جائیں گے. اور جہاں وہ ہوتی ہیں دوائیاں تو ہم دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں. دوائیوں جو ہے وہ انفارچونیٹلی اٹ گوز بیک، جو ہم شروع میں بات کرتے ہیں اسٹگما جو مینٹل ہیلتھ کی دوائیوں کے ساتھ ہے کہ جی میں یہ دوائی لوں گا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے، فلانا کہیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نگیٹو ایک افیکٹ پیدا کرتی ہیں. مگر یہ دوائیاں جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی دوائی کی طرح، ڈائبٹیز کی دوائیوں کی طرح ان میں سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، ان میں بہتری بھی ہوتی ہے. مگر وہ پھر ہمارا ایز اے سائیکائٹرسٹ ہمارا جاب، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ پھر ہم اس آپ کے لیے رائٹ دوائی آپ کے لیے ڈھونڈیں، آپ کو سر فالو اپ کریں اور دوائیوں سے میں ہیلپ کریں جہاں پہ دوائی کی ضرورت ہے. صحیح. اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھیراپی میں جائیے یا گروپ تھیراپی میں جائیے. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ شو کا آخری حصہ ہے لیکن جی. عائشہ صاحبہ کا سوال ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھ رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز میلز میں زیادہ ہوتے ہیں یا فیمیلز میں، اور کیا یہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں؟ اچھا، وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جی ہاں، کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز مینٹل ہیلتھ کی مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، مگر فرق کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. مگر ضرور ہے کہ کامنلی کچھ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ بچوں میں یس دیر کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ بچوں میں ہی شروع ہوتی ہیں. اور جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا ADHD، وہ ایک چائلڈہڈ آنسر کنڈیشن ہے، وہ بچوں میں ہی شروع ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کنڈیشنز ہیں جو کہ بچوں میں ڈائگنوسس ہوتی ہے، اور اس کے لیے چائلڈ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، چائلڈ تھراپسٹ، چائلڈ سائیکالوجسٹ، وہ سروسز بھی اویلیبل ہیں. سری جو ہے وہ فریزر ہیلتھ کا اونلی ہاسپٹل ہے جس میں چائلڈ سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر کبھی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ ضرور سری میں مجھے آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ شو کا آخری حصہ ہے، میرا خیال ہے ہم نے خاص باتیں تو کور کی ہیں، لیکن شو شروع ہوا ختم ہو گیا، بہت سی باتیں رہ گئیں. اگلی مرتبہ آپ تشریف لائیں گے، یہ آج سے ہی آپ سے اجازت لے رہا ہوں. اور اب جاتے جاتے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں سننے دیکھنے والوں سے تو پلیز. دیکھیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت کامن ہے. ہر گھر، ہر سوشو اکنامک اسٹیٹس، ہر کلچر، ہر ملک میں، ہر ریجن میں ایگزسٹ کرتی ہے. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے کوئی اسٹرگل کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ سے، سو پلیز کم آسک فار ہیلپ. ہم لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. ہیلپ اویلیبل ہے، آئیے ہمیں بتائیے اینڈ وی ول ڈو آور بیسٹ.